امریکہ ایران کے سوئٹزرلینڈ میں طے شدہ مذاکرات معطل، امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر حملوں سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں پر میزائل حملے کیے، ایران نے جواب میں امریکہ کے اتحادی ممالک پر حملے کیے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کا الزام بھی لگایا۔ امریکہ باز نہیں آیا، ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران نے آبِ ہرمز میں پاناما کے پرچم بردار تجارتی جہاز پر ڈرون حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں ایرانی فوج کے مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ایران کا بحرین اور کویت میں 8 امریکی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ امریکہ کے حالیہ فوجی کارروائی کا فیصلہ کن جواب ہے۔ ایران پر حملہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے شق 1 کے منافی ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے۔ امریکی حملے آبِ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ آئندہ 30 دن تک آبِ ہرمز مکمل طور پر ایرانی کنٹرول میں رہے گی۔ کسی بھی یک طرفہ اقدام سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ عراق کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں، اسٹریٹجک تعلقات کو بڑھانا چاہتی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بغداد میں عراقی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ ایران پر اسرائیل اور امریکی جارحیت کی ہمیشہ سے ہی مذمت کی گئی۔ ایران امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت مثبت اقدام ہے۔ اس جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے، نہیں تو پورے خطے کی تباہی کا سبب بنے گی۔ تہران نے سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا، امریکی صدر کی پھر سے دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران پر حملے کیے، میزائل، ڈرون، ذخائر، ساحلی ریڈار، تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایسا لگتا ہے وہ کبھی نہیں سیکھیں گے۔ امریکہ مستقبل میں مزید کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب ہم مزید تحمل نہ دکھا سکیں، ہمیں وہ کام فوری طور پر مکمل کرنا پڑے گا جس کی ہم نے بہت کامیابی سے ابتدا کی ہے۔ میناب اور لابرت میں بچوں کی ہلاکتیں، طبی مراکز اور شہری تنصیبات پر جنگی جرائم۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جرائم کے مقدمات چلانے کا حکم۔ مجتبیٰ خامنہئی نے پیغام میں کہا کہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر قانونی اقدامات کیے جائیں۔ بعض امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کے بیانات مجرمانہ ذمہ داری کا اعتراف ہیں۔ یہ ایران کے مواقف کو قانونی طور پر مزید مضبوط بناتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تعمیری سفارتکاری کا عزم۔ سعودی وزیر خارجہ کے جلد دورہ پاکستان کی خواہش کا خیر مقدم کیا گیا، کہا کہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے دورے کے منتظر ہیں۔ اس دفعہ کیونکہ خام تیل کے اندر تو گراوٹ آئی ہے، پر پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آج بھی جو جنگ شروع کرنے والی سطح سے اوپر ہے، تقریباً $15 کا پٹرول میں فرق ہے۔ پر جس طرح سے بین الاقوامی منڈی کے اندر یہ قیمتیں گراوٹ کا شکار ہوں گی، گریں گی، اور خام تیل کو فالو کرتی ہوئی جو پٹرول کا پلیٹس ہے وہ $76 کی سطح کے اوپر جو جنگ سے پہلے تھا آتا ہے، ڈیزل کا پلیٹس جو $90 کے اوپر تھا واپس آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پٹرول پمپوں کے اوپر بھی وہی قیمتیں ہوں گی جو جنگ سے پہلے ہوتی تھیں۔ عالمی مارکیٹ میں جیسے ہی خام تیل کی قیمت $76 ہوئی، عوام کو ریلیف دیا گیا۔ پچھلے ہفتے پیٹرول کی قیمت جتنی کم ہوئی تھی اس سے زیادہ ہم نے کمی کی تھی۔ کچھ عناصر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں، عالمی سطح پر کیے گئے معاہدوں پر رہتے ہوئے آگے چلیں گے۔ ہائیسٹ ایور 4.9 ملین ٹنز گندم کی پیدائش ہوئی ہے ہمارے صوبے میں ساتھ۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہمیں شارٹیج نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کو ایکول کیا بہتر اپرچونٹی ملتی ہے۔ ذرا سندھ سے نکلیں نا، پیار محبت کی دھرتی سے نکلیں، اور پنجاب میں تو کوشش کریں۔ سندھ وہ صوبہ ہے جو اس وقت اسمبلی میں ہر زبان بولنے والا پاکستان کا شخص یہاں موجود ہے۔
بجٹ میں عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کیا، سندھ پہلی بار گندم میں خود کفیل ہوگا، کسی سے منگوانی نہیں پڑے گی۔ صوبے کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، جہاں اچھے کام ہو وہاں اپوزیشن کو تعریف بھی کرنی چاہیے۔ سندھ اسمبلی جمہوریت روایات پر گامزن ہے، اپوزیشن کو دیگر اسمبلی کی نسبت زیادہ حقوق حاصل ہیں، جلدی پر تیل ڈالنے کی بجائے ماحول بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے حکومت چھوڑنے کا نہیں، سندھ کے حقوق پر آواز اٹھانے کا کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے حکومت کو تقاریر نہیں، واضح پالیسی دینی چاہیے۔ بجٹ پر تنقید کا مقصد عوامی مسائل کی نشاندہی اور بہتر تجاویز دینا ہے۔ لاہور کی ترقی کا موازنہ کراچی سے کرنا درست نہیں، ہر شہر کے مسائل الگ ہیں۔ پشاور خیبر پختونخوا کا چہرہ ہے، یہ 200 ارب ختم ہوں گے تو مزید 200 ارب لگائیں گے۔ پی ٹی آئی کی کارکردگی پر عوام نے تیسری بار مینڈیٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا پشاور میں فلائی اوورز کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا عوام لوڈ شیڈنگ سے پریشان، وفاق بجلی اور گیس میں ناانصافی کر رہا ہے، بجلی اور گیس اپنی ضروریات سے زیادہ پیدا کرتے ہیں، ہم ہی محروم ہیں، اپنے آئینی اور قانونی حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جدوجہد جاری رہے گی۔ عالمی فورم پر بھارت پاکستان کے خلاف قرارداد لایا، حکومت جذبات سے کام نہ لے، عقل اور دانی سے مسئلہ حل کرے۔ کشمیر کے مسئلے کا حل مذاکرات اور مفاہمت سے ممکن ہے۔ سربراہ جی جو آئی مولانا فضل الرحمان کے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ایسے اقدامات نہ کریں جس سے دشمن خوش ہو، ایسی چیز پر تو کوئی بات نہیں کرے گا جو آئین پاکستان کے خلاف ہو۔ حکومت آگے بڑھے اور بات چیت شروع کرے، آئین کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ پی ٹی آئی نے آزاد کشمیری انتخابات کے لیے 31 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ تحریک انصاف نے الیکٹریکل نہیں نوجوان نظریاتی کارکنان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے پارلیمانی بورڈ سفارشات چیئرمین بیرسٹر گوہر کو بھجوا دیں۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 1500 سے تجاوز کر چکی۔ حکام کے مطابق 4000 سے زائد زخمی، مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج، 3000 سے زائد خاندان بے گھر ہو چکے۔ 24 جون کو زلزلے کے بعد سے اب تک 430 آفٹر شاکس آ چکے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زلزلے کے 3 دن بعد ملبے سے نومولود بچی کو زندہ نکال لیا گیا۔ سعودی عرب کے مشرقی شہر آستانورا میں آئل کمپنی ارامکو کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 14 افراد ہلاک۔ خبر اس ایجنسی کے مطابق ہیلی کاپٹر کیسے گرا، وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب فرانس میں چھوٹا طیارہ گرنے سے پائلٹ سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیرس میں سورج آگ برسانے لگا، 24 گھنٹے میں 109 افراد چل بسے۔ بڑھتی اموات سے 2 بڑے جنازہ گھروں پر غیر معمولی بوجھ بڑھ گیا۔ تدفین کے انتظامات میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فرانس کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے بھی اوپر جا چکا۔ ادھر اسپین میں بھی شدید گرمی سے 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔